الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ بہاروں والا مہینہ ہے، خوشخبری والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائی، اپنا فضل، اپنا کرم نازل فرمایا. انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ظلمت کا دور تھا، اندھیروں کا دور تھا، ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، ہر طرف قتل و غارت گری تھی، ہر طرف دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، فریب تھا، ہر طرف جو ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا. عورت کو ایک مال کی طرح سے، مویشی کی طرح سے استعمال کیا جاتا تھا. عورت باندھی تھی، غلام تھی. جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر اپنا رحم کرنا چاہا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب فرمایا
اور اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ احسان عظیم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے اوپر بے شمار احسانات ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا کیا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا احسان نہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتلایا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اے ایمان والو، اے انسانوں، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن کسی احسان کو نہیں جتلایا۔ لیکن جب ایک احسان عظیم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جتلا کر بتلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے انسانوں، میں تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ یا رب العالمین، وہ کون سا بڑا احسان ہے؟ آپ کے احسان تو بے شمار ہیں۔ ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے لیے زمین بنائی، ہمارے لیے آسمان بنایا، ہمارے غذا کے لیے یہ جانور، چرند پرندے، پھل پودے سب کچھ ہمارے لیے بنائے۔ لیکن وہ کون سا بڑا احسان ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، آپ اتنی عظمت والی ذات ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ کے احسانات تو بے شمار ہیں۔ وہ کون سا احسان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے احسان عظیم فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے تم میں سے تمہارے اوپر اپنی رحمت، اپنا احسان یہ کیا ہے کہ تمہارے اندر سے ہی اپنا رسول منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان تھا، اور ہمارے اوپر اس سے بڑھ کر احسان یہ تو تمام انسانیت پر احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول کو چنا، اور رسول سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے ان تمام مخلوقات کو، اس کائنات کو وجود بخشا، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ ہمیں اس نبی کی امت کے اندر پیدا فرما دیا۔ یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں ہمارے اوپر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کو پڑھتے ہیں، جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں بادشاہت بھی دوں گا، تمہیں حکمرانی بھی دوں گا، تمہیں اپنی نبوت بھی دوں گا، تمہیں رسالت بھی دوں گا، تمہیں پیغمبری بھی دوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یا باری تعالیٰ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھ لینا، وہ کون سی بات؟ کہ جب تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی کے اندر اگر میرا محبوب، میرا نبی، میرا پیارا، میرا حبیب، میرا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تم سب اپنی کتابیں چھوڑ کر، اپنی حکمتوں کو چھوڑ کر، اپنی رسالت کو چھوڑ کر، اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے رسول کے اوپر ایمان لے کر آ جانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لے کر آنا۔ اگر ان کو کوئی پریشان کرے، ان کو تکلیف دے، ان کو نقصان پہنچائے تو ان کے مددگار بھی بننا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے عہد لے رہے ہیں کہ میں تمہیں دوں گا، لیکن تم سے یہ عہد بھی لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں دیکھی، یہ باتیں سنی، اور امت کے بارے میں ذالک مثلہم فی التوراۃ، جب دیکھا کہ ایک امت آئے گی کہ وہ بڑی عظیم امتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ان کی عظمت اور فضیلتوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا باری تعالیٰ یہ امت مجھے عطا فرما دے، یہ بڑی عظمتوں والی امت ہے، یہ بڑی برکتوں والی امت ہے، یہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے موسیٰ نہیں، یہ امت تو میں نے اپنے حبیب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اپنے پیارے کے لیے رکھی ہے۔ اس امت کے اندر
یہ امت جو ہے بڑی عظمت اور برکتوں والی امت ہے، یہ امت تو میں اپنے حبیب کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ 12 پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ دعائیں کی تھی، اور پھر آخر میں یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے، یا باری تعالیٰ یہ امت تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ اپنے دل پر اپنے اندر غور کریں، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا باری تعالیٰ اس امت میں اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو ایک کرم، ایک مہربانی، ایک دعا میری قبول فرما لیجئے کہ اس امت کے اندر مجھے پیدا فرما دیجئے۔ کتنی بڑی بات کہ انبیاء اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھو، ہم نے کوئی دعائیں کی تھی؟ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی؟ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے روئے تھے؟ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کا معاملہ کیا، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے پیار کا معاملہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نبوت یوں تو کہا جاتا ہے کہ اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب آدم مٹی اور گارا کے درمیان تھے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی پہلے نبی بنا چکے تھے، میں تو اس سے بھی پہلے نبی بن چکا تھا۔ اعلان نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے اندر کرنے کا حکم کیا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کر لیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا منکر اگر سچے دل سے پوچھیں، صدق دل سے پوچھیں، تو نہ تو یہودی منکر ہے، نہ عیسائی منکر ہے، نہ کوئی غیر مسلم، نہ کافر منکر ہو سکتا ہے جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہی انکار کر دے۔ آئیے غور کرتے ہیں اس آیت مبارکہ پر، وقت بہت کم ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے کتابیں دی ہیں، اور ان کتابوں کے جو لوگ عالم ہیں، جو ان کو پڑھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے عالم بنے ہیں، ان کو حفظ کیا ہے، ان کو یاد کیا ہے، ان کو یاد رکھا ہے، ان کی تعلیمات دی ہے، اے میرے محبوب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہودی عالم تھے، وہ عیسائی راہب ہوا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک وصف، ایک ایک صفت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت مبارکہ کا بھی، چہرہ مبارک کیسا ہوگا، دندان مبارک کیسے ہوں گے، بال مبارک کیسے ہوں گے، چال کیسی ہوگی، اٹھنا کیسا ہوگا، بیٹھنا کیسا ہوگا، تمام اوصاف پہلی کتابوں کے اندر ذکر کر دیے تھے۔ اور وہ اوصاف پڑھ کر وہ یہودی عالم ہو، راہب ہو، وہ جانا کرتے تھے کہ نبی ایسا ہے اور آنے والا نبی ہوگا، یہ آخری نبی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 11 یا 12 سال کی ہے۔ حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر جا رہے ہیں۔ عمر ہے 11 یا 12 سال۔ شام کے سفر پر جاتے ہیں، راستے کے اندر ایک راہب ملتا ہے، بڑی کتابوں کا جاننے والا تھا، تورات کا انجیل کا عالم تھا۔ وہ راہب ملا، اس کا نام ہے بحیرہ راہب ملتا ہے۔ اپنے ایک گرجا گھر کے اندر، اپنے عبادت خانے میں، اپنی خانقاہ کے اندر وہ رہا کرتا تھا۔ روزانہ چھت کے اوپر چڑھ جایا کرتا اور دیکھا کرتا تھا کہ کون سا قافلہ آ رہا ہے۔ صبح سے اس کا یہ کام ہوتا، صبح کو جاتا، چھت پر چڑھ جاتا، قافلوں کو دیکھتا، شام کو واپس نیچے اتر کر آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چھت پر چڑھا، ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ دوڑا ہوا آیا اس قافلے کے پاس۔ لوگ حیران کہ یہ تو اپنے چھت سے اوپر سے نیچے نہیں اترتا تھا، آج یہ دوڑا ہوا کیوں آ گیا؟ تو جا کر قافلے والوں کے ساتھ ملا، یہ قافلے والوں آج تمہاری دعوت ہے میرے پاس۔ قافلہ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک تھی 11 یا 12 سال، بچپن کی عمر ہے۔
تو سب لوگ حیران کہ آج سے پہلے بھی یہاں سے قافلے گزرتے تھے، اس نے کبھی پانی کا نہیں پوچھا، اس نے کبھی کھانے پینے کا نہیں پوچھا، اس نے کبھی آرام کا نہیں پوچھا، آج اس کو کیا ہوا ہے کہ آج یہ ہماری دعوت کر رہا ہے۔ اپنے جو حواری تھے، اپنے جو مرید تھے، ان کو کہا کھانا تیار کرو، آج دعوت کی ہے اس قافلے والوں کی۔ وہ بھی حیران کہ آج اس راہب نے کیسے دعوت کر دی، آج اس ہمارے پیر صاحب نے کیسے دعوت کر دی قافلے والوں کی۔ خیر قافلے والے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ جب دعوت دسترخوان بچھ گیا تو کہا گیا کہ آ جاؤ دسترخوان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر تھی 11 یا 12 سال، تو قافلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال مویشیوں کے پاس، اونٹوں کے پاس چھوڑ دیا اور خود جو ہے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ اس بحیرہ راہب نے دیکھا، پورے دسترخوان پر ایک ایک شخص کو دیکھا۔ سب شخص کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ کوئی تم میں سے رہ گیا ہے؟ وہ کہا ہاں، ایک بچہ ہے وہ رہ گیا ہے۔ فلاں بچہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ فلاں درخت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے کر آؤ۔ بولا بچے سے آپ کو کیا کام؟ ہاں اس کو لے کر آؤ، اس کے لیے تو تمہیں یہاں دعوت پر اور دسترخوان پر بٹھایا گیا ہے، تم نے اس بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ میں اچھا، بچے کو لے کر آئے۔ فرمایا ان کے ساتھ کون ہے؟ ابو طالب کہنے لگے کہ میں ہوں۔ آپ کیا لگتے ہیں؟ تو ابو طالب کہنے لگے میں ان کا والد ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ ان کے والد نہیں ہو سکتے، سوچ سمجھ کر جواب دیں، ان کے والد کون ہیں؟ کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، میں ان کا چچا ہوں، ان کے والد عبداللہ تھے، انتقال ہو گیا ہے ان کا بچپن کے اندر۔ فرمایا ہاں ٹھیک بات کہی ہے۔ اچھا ان کی والدہ؟ فرمایا ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ بات بھی ٹھیک کہی ہے۔ فرمایا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ فرمایا یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر دیکھا ہے، ہم نے اپنے علم کے اندر دیکھا ہے کہ ایک رسول ہوگا، تم راستے کے اندر چل رہے تھے، تم نے نہیں دیکھا کہ شجر بھی ان کو سجدہ کر رہے تھے، پتھر بھی ان کو سجدہ کر رہے تھے، درخت ان کو سجدہ کر رہے تھے، تمام چیزیں ان کو سجدہ کر رہی تھی، تم نے نوٹ نہیں کیا؟ ایک وقت آیا تم درخت کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھ گئے، میں سارا اوپر چھت سے دیکھ رہا تھا، جب تم درخت کے نیچے بیٹھ گئے اس بچے کو سائے کے نیچے جگہ نہیں ملی، یہ بچہ دھوپ والی جگہ پر بیٹھا، تو تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا سایہ تم سے ہٹا کر اس بچے کے اوپر کر دیا؟ تم نے غور نہیں کیا؟ اس بچے کو جہاں جہاں چلتے تھے اس کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا، تم نے یہ بات غور نہیں کی؟ سنو ابو طالب، اس کو واپس شام بھیج، اس کو واپس جو ہے وہ مدینہ بھیج دو، ایسا نہ ہو کہ اس کو جب تم شام جاؤ گے تو یہودی اس رسول کے دشمن ہیں، اس کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی اور چوما، کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو جو ہے شام کے اندر مت لے کر جاؤ، ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کام لیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو نقصان پہنچا دیں۔ حضرت ابو طالب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے شہر بھیج دیا۔ اس کے بعد 25 سال کی عمر میں پھر دوبارہ سے ایک اور سفر ہوا، اس کے اندر بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اس کا نام تھا نستورہ راہب۔ اس نے بھی یہی واقعہ ذکر کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو کس کام کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پہلی کتابوں میں اتنے ذکر کیے تھے کہ وہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، آج ہم نے اللہ کے رسول کی قدر نہیں کی، آج ہم نے اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی مناسبت سے، اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔